اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کے غلاموں، مسلمان جب نیک اعمال کرتا ہے تو شیطان اس کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے۔ مسلمان جب اچھے کام کرتا ہے تو شیطان جو ہے اپنی پوری طاقت لگا کر اس مسلمان کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان جو ہے اچھے اعمال کرے، اچھے اعمال کو بجا لائے۔ اس لیے جو ہے جب کوئی مسلمان نیک اعمال کرتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے۔ اور بعض مسلمان جو ہے اپنے رب کی محبت میں اس قدر مخ ہوتے ہیں، اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ شیطان کے روکنے کے باوجود وہ اچھے کام جو ہے کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی شیطان تو اپنی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے جو ہے اس مسلمان کو اچھے کام سے روک دوں تاکہ یہ اچھے کام جو ہے نہ کر سکے، مگر وہ مسلمان جو ہے اللہ کی محبت میں اس قدر مگن ہوتا ہے، اس قدر لگا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے روکنے کے باوجود بھی وہ اچھے کام جو ہے کرتے چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ جب ایسا ہوتا ہے کہ شیطان مسلمان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور روکنے میں شیطان ناکام رہتا ہے تو شیطان کو یہ چیز جو ہے بہت ہی بھاری پڑتی ہے، بہت ہی گرہ جو ہے شیطان پر گزرتا ہے جب وہ کسی مسلمان کو اچھے کام کرنے سے روک نہیں پاتا۔ تو اب یہاں سے جو ہے شیطان پھر ایک چال چلتا ہے، پھر اپنا ایک حربہ لگاتا ہے، اپنے جال کو پھیلاتا ہے۔ وہ جال اس طریقے سے شیطان جو ہے پھیلاتا ہے کہ اس مسلمان کو جو ہے ایسے اعمال میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسے اعمال میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں جو ہے برباد ہو جائے، اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ایسے کام میں جو ہے شیطان کبھی کبھی مسلمان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ دیکھنے میں تو مسلمان اچھے کام جو ہے کرتے چلا جاتا ہے، مگر کچھ ایسے کام بھی وہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم نے ان اعمال کو نہیں جانا، اگر ہم نے ان اعمال کے بارے میں علم نہیں حاصل کیا تو شاید کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل بروز محشر جو ہے جب ہمارا نامہ اعمال ہم کو دیا جائے،
ہم دنیا میں تو نماز بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، اور تمام دیگر جو کام ہیں اچھے ہم کرتے رہے، مگر دنیا ہی کے اندر جو ہے کچھ ایسے کام بھی کرتے رہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں جو ہے برباد ہوتی رہی، اور جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے آئے تو ہم دیکھ کر جو ہے پریشان ہو جائے، دنگ رہ جائیں کہ آخر ہماری نیکیاں کہاں چلی گئی، جو ہم نے اچھے کام کیے تھے وہ نیکیاں کہاں چلی گئی۔ تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے جو ہے ان اعمال کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے جو ہے ان اعمال کو جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری نیکیوں کی حفاظت ہو سکے، تاکہ ہماری نیکیوں کی حفاظت ہو سکے، اور شیطان کا جو زور ہے، شیطان کا جو جال ہے، ہم اس جال میں جو ہے پھنس نہ سکے۔ پہلا عمل جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلا عمل یہ ہے کہ نبی یا اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنا۔ پہلا عمل یہ ہے کہ نبی یا اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخی کرنا۔ جب کوئی مسلمان جو ہے نبی یا اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال جو ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں، اس کی تمام نیکیاں جو ہے بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور جو ہے بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل جو ہے اقارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ادب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب کا ادب سکھایا کہ جب میرے محبوب کے دربار میں تم حاضر رہو اور میرا محبوب جو ہے کوئی گفتگو کرے، کوئی بات کرے، تو میرے محبوب کی آواز پر جو ہے تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے تو تمہارے سارے اعمال جو ہے بیکار ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور دوسرا جو ادب اللہ نے سکھایا، دوسرا ادب یہ سکھایا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، اس طریقے سے میرے محبوب کو جو ہے ندا نہ کرو، میرے محبوب کو نہ بلاؤ، بلکہ میرے محبوب کو جب یاد کرو، میرے محبوب کو جب ندا کرو تو اچھے اچھے القاب کے ساتھ یاد کرو، یعنی یا محمد، اے محمد کہہ کر نہ میرے محبوب کو مخاطب کرو، بلکہ اس طریقے سے تم مخاطب کرو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طریقے سے جو ہے میرے محبوب کو یاد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ادب سکھایا کہ کس طریقے سے میرے محبوب کو یاد کرنا چاہیے، کس طریقے سے میرے محبوب کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو چلا کر ہم یاد کرتے ہیں، نام لے کر یاد کرتے ہیں، تو اگر ہم نے اللہ کے محبوب کے ساتھ بھی ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، اور تم کو جو ہے اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی، اس بات کی تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی تم کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔
تم دنیا کے اندر تو یہ سوچتے رہو گے کہ میں نے بہت سارے نیک کام جو ہے کر لیے، میں نے اپنے نامہ اعمال کے اندر بہت ساری نیکیاں جمع کر لی، مگر جب تمہارا نامہ اعمال کل بروز محشر تمہارے سامنے آئے گا تب تم کو پتہ لگے گا، تب تم کو یہ معلوم ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال جو ہے برباد ہو چکے ہیں، تمہارے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ تو یہ پہلا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اگر ہم نے جو ہے نبی کا ادب نہیں کیا، نبی کی تعظیم نہیں کی۔ یہ پہلا ادب ہے، یہ پہلا عمل ہے جو ہے ہم کو اس کے بارے میں جو ہے جانکاری رکھنا چاہیے تاکہ ہماری نیکیوں کی جو ہے حفاظت ہو سکے۔ اور دوسرا عمل جو ہے احسان جتانا۔ احسان جتانا یعنی جب ہم کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، دکھیارے کا دکھ بانٹ لیتے ہیں، غریب کا علاج کروا دیتے ہیں، یا کسی بھی طرح کسی کے کام جو ہے جب ہم آ جاتے ہیں تو یہ سب اچھے کام ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے کسی کے ساتھ یہ سب کام کیے، یہ سب عمل کیے، یعنی کسی کی ہم نے مدد کی، تو وقت آنے پر بلا ضرورت شرعی جو ہے ہم احسان جتا دیتے ہیں، ہم احسان جتا دیتے ہیں، یعنی اس سے کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا۔ تو جب ہم اپنا احسان جتا دیتے ہیں، جب ہم اپنا احسان جتا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، یعنی اے ایمان والے اپنے صدقے جو ہے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والے جب تم کسی پر احسان کرو تو اس احسان کو بھول جاؤ، اس احسان کو بھول جاؤ، ایسا نہ کرو کہ احسان کرنے کے بعد جو ہے جب وقت آئے بلا شرعی عذر کے جو ہے تم احسان کو جتاؤ، اور احسان کو جتانے کے بعد جو ہے اس کو تکلیف پہنچاؤ، اس کو ایذا دو، اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے یعنی احسان جتاؤ گے تو تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ یعنی جو احسان کرنے پر تم کو نیکیاں ملی تھی، جو تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئی تھی، احسان کرنے پر وہ ساری نیکیاں جو ہے تمہاری برباد ہو جائیں گی، وہ ساری نیکیاں تمہاری برباد ہو جائیں گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ احسان کرنے کے بعد جو ہے احسان جتانا نہیں چاہیے، احسان نہیں جتانا چاہیے، اور اگر ہم نے احسان جتا دیا تو ہمارا اعمال جو ہے، ہمارا عمل جو ہے، ہماری نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو جائیں گی۔ اور تیسری چیز دیکھیں، حسد کرنا۔ حسد جو ہے یہ بھی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی سے حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، تو یہ ہمارا حسد کرنا جو ہے ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ یہ تیسرا عمل میں بیان کر رہا ہوں کہ حسد جو ہے ایسا عمل ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم نے اپنے دل میں کسی کے لیے حسد پال رکھا، اگر ہم نے کسی کے لیے جو ہے اپنے دل میں حسد پال رکھا، تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حسد سے بچو، اگر تم حسد سے نہیں بچو گے تو یہ حسد جو ہے تمہاری نیکیوں کو کھا جائے گا، تمہاری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ اور کس طریقے سے کھائے گا؟ جیسے آگ جو ہے
خشک لکڑی یعنی سوکھی لکڑی میں آگ جتنی جلدی لگ جاتی ہے اتنی ہی جلدی جو ہے خشک لکڑی جل کر ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حسد ہے کہ اگر حسد جو ہے ہمارے دل میں رہے گا، اگر حسد جو ہے کسی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں رہے گا تو یہ حسد جو ہے ہماری نیکیوں کو کھاتا رہے گا، حسد جو ہے ہماری نیکیوں کو کھاتا رہے گا اور اس طریقے سے ختم کر دے گا، اس طریقے سے ہماری ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا کہ جیسے آگ جو ہے خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طریقے سے جو ہے حسد ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو حسد جو ہے کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے، حسد کسی مسلمان کے لیے جو ہے اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ ہماری ساری نیکیاں جو ہے ختم ہو جائیں گی اور ہم دنیا میں تو یہ تصور کرتے رہے کہ ہم نے جو ہے بہت ساری نمازوں کو ادا کیا ہے، بہت سارے اچھے اعمال کیے ہیں، مگر جب کل بروز محشر جو ہے ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے آئے گا تو اس میں جو ہے نیکیوں کا نام ہی نہیں ہوگا، اس میں نیکیوں کا نام ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر جو ہے ہم کو اپنی نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز دیکھیں، چوتھا عمل ریاکاری، چوتھا عمل ریاکاری یعنی دکھاوا، ریاکاری یعنی دکھاوا۔ ہمارا ہر نیک عمل جو ہے اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا جو بھی عمل ہے رب کی رضا کے لیے، یعنی کسی انسان کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی نمازیں ہم پڑھے رب کی رضا کے لیے پڑھے، جو بھی اچھا کام ہم کریں رب کی رضا کے لیے کریں، ایسا نہیں کہ ہم دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کریں، ناموری کے لیے کریں، واہ واہ کے لیے کریں، یا لوگ مجھ کو جو ہے دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھے، بہت بڑا عابد سمجھے، بہت بڑا ذاکر سمجھے، اس لیے جو ہے ہم نیک عمل نہ کریں، ریاکاری سے بچتے ہوئے جو ہے ہم ہر عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ جب ہم اس نیت سے کریں گے تو ہمارا ہر عمل جو ہے ہم کو فائدہ پہنچائے گا، ہم کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگر ہم نے دنیا میں دکھانے کے لیے، دنیا میں ناموری کے لیے، دنیا میں واہ واہ کے لیے کیا، ریاکاری کے لیے جو ہے ہم نے اعمال بجا لائے، تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے عمل میں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے اپنے عمل میں ریاکاری کی اس کا سارا عمل جو ہے برباد ہو گیا، اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ یعنی جس نے دکھانے کے لیے کوئی اچھا کام کیا، جس نے بھی دکھانے کے لیے کوئی عبادت کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی عمل تم ریاکاری کے لیے کرو گے اس ریاکاری کی وجہ سے جو ہے تمہارا سارا عمل جو ہے برباد ہو جائے گا، تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے، جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے یعنی میدان محشر کے اندر جب اعمال نامہ بانٹ دیا جائے گا، یعنی لوگوں کے ہاتھوں میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کیا کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر یہ کہا جائے گا کہ تم جن کے لیے جو ہے عمل کیا کرتے تھے ان کے پاس جاؤ، کس لیے؟ تاکہ وہ تم کو اجر دے، تاکہ وہ تم کو اجر دے، یعنی اللہ تعالیٰ اجر دینے سے انکار کر دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دینے سے انکار کر دے گا وہ شخص کو جو دنیا کے اندر ریاکاری کر کے عمل کیا کرتا تھا، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، کسی کو جو ہے منانے کے لیے یا کسی
कि वाह वाह के लिए जो है दुनिया के अंदर अच्छे अमल किया करता था, मगर उसके अमल में जो है रियाकारी शामिल थी। तो ऐसा शख्स जो है जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो मेरा मौला कहेगा कि तेरा अज्र जो है मेरे पास नहीं है, बल्कि तू उस शख्स के पास जा कि जिसको दिखाने के लिए जो है तो दुनिया के अंदर अमल किया करता था, दुनिया के अंदर अमल किया करता था। इन अहादीस से जो है उन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज, रोजा, सदका, खैरात किया करते हैं ताकि दुनिया के अंदर जो है लोग मुझको आबिद कहें, सखी कहें, नमाजी कहें, उन लोगों को जो है इन अहादीस से जो है सबसे ज्यादा सबक हासिल करना चाहिए। और हर अमल जो है अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए, अल्लाह को राजी करने के लिए करना चाहिए, ताकि जो है हमारा हर अमल जो है रियाकारी से बचा रहे, ताकि हमारा हर अमल रियाकारी से बचा रहे। अगर किसी भी अमल में हमारे रियाकारी दाखिल हो गई तो हमारे सारे अमाल जो है बर्बाद हो जाएंगे। पांचवा अमल जो है जिसकी वजह से हमारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं, वो पांचवा अमल मैं बयान कर दे रहा हूं, खुद पसंदी। खुद पसंदी जो है यानी अपने आप को सब कुछ समझना। खुद पसंदी यानी अपनी खूबी को खुद अपना कमाल समझना। मैं क्यों किसी से मशवरा करूं, मैं क्यों किसी से मशवरा लूं, मुझे क्यों किसी के मशवरे की जरूरत है। दूसरों को हकीर समझना, अपने आप को सब कुछ समझना, ये खुद पसंदी है, ये खुद पसंदी है। और जो खुद पसंदी अपने दिल में पाल कर रखता है, यानी जिसके दिल में खुद पसंदी होती है, वो लोगों को अपने सामने जलील समझता है, अपने आप को सब कुछ समझता है। तो ऐसा शख्स जो है, ऐसे शख्स के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि खुद पसंदी जो है 70 साल के अमल को बर्बाद कर देती है। 70 साल के अमल को बर्बाद कर देती है। यानी जो शख्स अपने दिल में जो है खुद पसंदी को पाल कर रखता है, खुद पसंदी की वजह से उसके सारे अमाल जो है बर्बाद हो जाते हैं, उसको कोई भी अमल जो है फायदा नहीं पहुंचाता। और मेरे आका ने तो यहां तक फरमा दिया कि 70 साल के अमल जो है बर्बाद हो जाते हैं। हम और आपकी उम्र की कितनी है, तो हमारी सारी उम्र के अगर अमल बर्बाद हो गए, खराब हो गए, हमारी सारी नेकियां अगर बर्बाद हो गई हमारे इन अमाल की वजह से जो मैंने बयान किया है, तो मेरे मुसलमान भाइयों जरा सोचो कि हम मैदान महशर के अंदर किस तरीके से कामयाबी का परवाना हासिल करेंगे। इसलिए इन अमाल को जो है अपने जहन में जरूर रखना चाहिए और दुनिया के अंदर जो है अपनी नेकियों की हिफाजत करते रहना चाहिए, ताकि ये अमाल जो हमारी नेकियों को बर्बाद करने वाले हैं हमारे अंदर पैदा न हो सके। अगर हमारे अंदर पैदा नहीं होंगे तो हमारी नेकियां जो है महफूज रहेंगी, और जब हमारी नेकियां महफूज रहेंगी तो यही नेकियां जो है हमारी कामयाबी की जमानत बनेंगी। और अब